ڈاکٹر خاقان نجیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق مشیر وزارت خزانہ۔ ڈاکٹر صاحب، اطلاعات تو آپ تک بھی پہنچی ہوں گی، ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ اسٹاف لیول کا معاہدہ طے پانے کی خبر ہم سب کو ملے، کچھ سانس میں سانس آئے، لیکن ابھی تک بس یہی کہا جا رہا ہے کہ امکان ہے کہ یہ معاملہ جلد طے پا جائے گا۔ آلریڈی وی آر بیہائنڈ دا اسکیجول، کیا خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں؟ شوڈ وی بی ہوپ فل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نومبر میں کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو یہاں پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہم نے نومبر میں یہ کر لیا ہوتا 9th ریویو جو اس کا سکیجولڈ ٹائم تھا، تو آپ سوچئے کہ پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 2.9 ارب ڈالر پہ قطعی طور پہ نہ ہوتے، اور نہ ہی آپ کو اتنا پریشر ہوتا جو امپورٹس کے 9000 کنٹینر کھڑے ہیں، اور آپ کی میکرو سٹیبلٹی بہتر ہوتی۔ سو دیٹس پوائنٹ نمبر 1 اینڈ دیز پوائنٹس شوڈ بی ٹیکن ایکسٹریملی سیریسلی۔ پاکستان 15 دن کی امپورٹس کور پہ کھڑا ہوا ہے۔ دس از این انکمفرٹنگ پوزیشن، دس از ناٹ اے پوزیشن ویئر پاکستان شوڈ ہیو بین۔ پاکستان نے 8 ارب ڈالر کی پیمنٹس کرنی ہے اگلے 5 مہینے میں، اس میں سے صرف 3 ارب ڈالر سعودی عربیہ کے رول اوور ہوئے ہیں، 5 ارب ڈالر اوپن ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ اس کے علاوہ ہے۔ Why am I explaining this؟ پوری نیشن کو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے with the incumbent government and ان کو persuade کرنا چاہیے کہ they should move ahead with the staff level agreement۔ Ideally کل کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس میں ایک سٹاف لیول اگریمنٹ جو ہے اس کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے تھی۔ میں نے پاکستان کا اینکر کیا ہے، صرف واحد پروگرام جو کمپلیٹ ہوا ہے یہی وزیر خزانہ تھے۔ ہم دبئی میں کبھی بھی نہیں اٹھے ایس ایل اے سائن کیے بغیر۔ اتنی پریکیریس سچویشن میں تو ضرور ایس ایل اے سائن کرنا چاہیے تھا۔ اب نمبر 2 فال بیک پوزیشن، میں نے کئی دفعہ کہا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ ایم ای ایف پی پہ ایک ڈسکشن جاری رکھیں۔ ایم ای ایف پی کا ایک ڈرافٹ سا پاکستان نے ضرور دیکھا ہے، اس میں 9 ٹیبلز ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بہت سیریس اور ٹیکنیکل اور پروفیشنل کام ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہی ہے کہ ان کو آپ نے دیکھنا ہے، ابھی ان کے نمبرز دیکھنے ہیں، ان کی فائنلائزیشن کرنی ہے، اور اب مجھے جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق پاکستان کو کچھ پرائر ایکشنز کرنے پڑیں گے بیفور اے اسٹاف لیول اگریمنٹ از ریچڈ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور دوسری وجہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت آئی تھنک ہائی لائٹ ہوا ہے، زیادہ وجہ یہ ہے کہ آپ بہت فال بیک کر گئے ہیں، سلپیجز بہت زیادہ ہیں۔ اس سے میرا کیا مطلب ہے؟ اس سے میرا مطلب یہ ہے کہ فسکل کا خسارہ بڑھا ہوا ہے، انرجی سیکٹر کا خسارہ بڑھا ہوا ہے، اور پاکستان کی ایف ایکس کی ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں، اور جو دوست ممالک سے ہم نے پوچھا ہے کہ وہ ہمیں آیا سارے پیسے دے دیں گے، وہ بھی کنفرمیشن آبویسلی اگر سعودی عرب نے ہمیں دینے تھے تو آج 2 ارب ڈالر دے دیے ہوتے۔ سو دیز تھنگز آر آل کنٹینجنٹ ود دی آئی ایم ایف۔ بڑی خطرناک صورتحال ظاہر نظر بھی آ رہی ہے، اور اسی خطرناک صورتحال میں کل ہم امید بھی کر رہے تھے کہ کوئی پریس کانفرنس ہو جائے گی، وزیر خزانہ آ کے اعلان بھی کر دیں گے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے اگلے دن آج کاروباری روز کا آغاز ہوگا۔ وی ونڈر کہ مارکیٹ کس طرح ری ایکٹ کرے گی، ڈالر اور روپی کی ڈسپیرٹی پر کتنا اثر پڑے گا۔ کل ذرا کچھ نیچے آیا تھا ڈالر تو کچھ حوصلہ ہوا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہر گزرتا دن ہماری مشکلات میں کتنا اضافہ کر رہا ہے، اور وین شوڈ وی ایکچولی ایکسپیکٹ کہ یہ طے ہو جائے گا؟ مزید کتنے دن؟ دیکھیے، مشکلات کا اندازہ تو اسی سے لگا لیجئے کہ ایک ہفتے پہلے کے ذخائر 3.1 ارب ڈالر تھے، اب 2.9 ارب ڈالر ہیں۔ سب سے بڑی مشکل، دیکھیں لوکل چیزیں تو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، سب سے بڑی مشکل ایکسٹرنل سیکٹر سٹیبلٹی ہے۔ اس وقت جو سٹیٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا، فارن ایکسچینج شارٹیجز۔ میں پچھلے 12 ماہ سے ایک ورڈ یوز کر رہا ہوں، پاکستان از ان اے ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ۔ انہوں نے میرے سے بھی ایک سٹیپ آگے جا کے یہ یوز کر دیا ہے کہ فورن ایکسچینج شارٹیجز کو ایلیمنیٹ کرنا ہے پاکستان کو۔ اب اس سے زیادہ آپ کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ کیا نوعیت ہے اس وقت پاکستان کے چیلنج کی؟ ابھی بھی سب سے بڑی چیز یہ ہوگی، جو چینجز کرنے ہیں وہ مجھے بھی معلوم ہے، اتھارٹیز کو بھی معلوم ہے۔ اگر گیس کی پرائس کی تبدیلی کرنی ہے تو کر لیجئے، اگر ٹیکسز کا اجرا کرنا ہے تو کیبنٹ کی سمری موو کر دیجئے، اگر الیکٹرسٹی کی قیمت میں رد و بدل کرنا ہے تو کر دیجئے، اگر انکم سپورٹ پروگرام کو بڑھانا ہے تو بڑھائیے، آپ کو آئی ایم ایف سپورٹ کرے گا۔ اگر 400 ارب یا جو بھی اماؤنٹ آئی ایم ایف کے ساتھ 9 ٹیبلز میں طے ہوا ہے وہ فلڈ پہ خرچ کرنا ہے تو اس کی لیے آگے بڑھیے، آپ کو ایڈجسٹر مل جائے گا۔
اگر آپ نے اپنی فزیکل جس کو پرائمری ڈیفیسٹ ہم کہتے ہیں اس کو کم کر کے ایک نیا فگر لانا ہے تو اس کی طرف آگے بڑھیے. اب کچھ ایکشنز کیجئے تاکہ دنیا کو بھی معلوم ہو کہ آپ نے ریفارم کیا ہے. ڈاکٹر خاقان اب ایک کچھ خبریں ہیں جس پہ بڑی تفصیلی ڈیٹیلز بھی آ رہی ہیں. فورن رپورٹرز نے بھی رپورٹ کی ہے کہ افغانستان مبینہ طور پہ جو ڈالرز پاکستان سے نکال رہا ہے ان ٹو دا ٹیون آف ملینز کی بات ہو رہی ہے. ایک تو نمبر 1 ہم یہ کیوں نہیں روک سکتے؟ نمبر 2 ہاؤ از اٹ نیگیٹیولی افیکٹنگ اس؟ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دیکھیے کچھ ہم نے الاؤنس کی ہوئی ہے، پالیسی الاؤنس کے لوگ جو آتے ہیں اور جاتے ہیں جس کا فگر 10,000 سے 15,000 لوگوں کی موومنٹ کا دیا جاتا ہے اکراس بارڈرز بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان. اس کو کچھ ہم نے الاؤنس دی ہوئی ہے کیری کرنے کی. آئی تھنک اس الاؤنس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ چلتا رہتا ہے بٹ چونکہ اس وقت آپ کی جو دوسری مارکیٹ جس کو اوپن مارکیٹ کہتے ہیں، ایک مارکیٹ انٹر بینک کی ہے، ایک ہماری ایکسچینج مارکیٹ ہے، اس پہ اس وقت پریشر ہے اور نہیں اویلیبل ہے پاکستان میں ڈالرز. سو اس پہ ایک پریشر آتا ہے اس افغانستان کی موومنٹ سے. پریشر کیا آتا ہے؟ جب روپی 231 کا ٹریڈ کر رہا ہوتا تھا پاکستان کی انٹر بینک میں تو اوپن مارکیٹ میں 260 سے لے کے 280 کا بن گیا. اور جو ایک بہت اچھی چیز نہیں ہوئی وہ یہ تھی کہ پاکستان کی ایک تیسری مارکیٹ کریٹ ہوئی، اس کو کہتے ہیں بلیک مارکیٹ. بلیک مارکیٹ سے مطلب یہ ہے کہ ہم نے وہ مارکیٹ کریٹ کی جس میں ہم تھمب امپریشن، جس میں ہم آئی ڈی کارڈ کے بغیر ٹرانزیکشن کر رہے تھے. فیٹف کے ہوتے ہوئے پاکستان میں ایسی کوئی چیز کرنا میرے لیے یہ سب سے زیادہ تشویشناک ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب بھی موومنٹ اتنی ہوتی ہے کیونکہ افغانستان کی بہت بڑی نیڈ آپ سے فلفل ہوتی ہے، جو آفیشیل الاؤنس ہے اس کے علاوہ جو اسمگلنگ الاؤڈ ہوتی ہے یا الاؤڈ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم اس کو روک نہیں پاتے یا ہمیں روکنا چاہیے، اور اتھارٹیز نے اس پہ میٹنگز کی ہیں. سو ون تھنگ آئی گیو ٹو دی اتھارٹیز، دے ہیو ٹیکن دس ایشو اپ، بٹ ابھی بھی اس پورس بارڈر کو ہم اس طرح فینسنگ کر کے بھی شاید بند نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان. اور ہم افغانستان کی بات کر رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ $1 آلموسٹ 90 افغانی کے برابر ہے، اور ہم کس پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ اسٹرینتھ آف دیئر کرنسی دیکھیں اور ہمارا حال دیکھیں کہ اس وقت کیا ہے. ہاؤ ڈڈ وی گیٹ ہیئر؟